نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ پوری زندگی میں بندگی اللہ کو مطلوب ہے۔ یاد رکھیے گا کہ اللہ نے جس عبادت کے لیے آپ کو پیدا کیا اور جس کا آپ کو حکم دیا ہے وہ کچھ اور ہی چیز ہے۔ وہ عبادت یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی میں ہر وقت ہر حال میں اللہ کے قانون کی اطاعت کریں اور ہر اس قانون کی پابندی سے آزاد ہو جائیے جو قانون الہی کے خلاف ہو۔ آپ کی ہر جنبش اس حد کے اندر ہو جو اللہ نے آپ کے لیے مقرر کی۔ آپ کا ہر فعل اس طریقے کے مطابق ہو جو اللہ نے بتا دیا۔ اس طرز پر جو زندگی آپ بسر کریں گے وہ پوری کی پوری عبادت ہوگی۔ یہ ایسی زندگی ہے جس میں آپ کا سونا بھی عبادت ہے اور جاگنا بھی، کھانا بھی عبادت ہے اور پینا بھی، چلنا پھرنا بھی عبادت ہے اور بات کرنا بھی، حتیٰ کہ اپنی بیوی کے ساتھ پاس جانا اور اپنے بچے کو پیار کرنا بھی عبادت ہے۔ جن کاموں کو آپ بالکل دنیا داری کہتے ہیں وہ سب دینداری اور عبادت ہے اگر آپ ان کو انجام دینے میں اللہ کی مقررہ کی ہوئی حدوں کا لحاظ کریں، اور زندگی میں ہر قدم پر یہ دیکھ کر چلیں کہ اللہ کے نزدیک جائز کیا ہے اور ناجائز کیا ہے، حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے، فرض کیا چیز کی گئی اور منع کس چیز سے کیا گیا، کس چیز سے اللہ خوش ہوتا ہے اور کس سے ناراض ہوتا ہے۔ مثلا آپ روزی کمانے کے لیے نکلتے ہیں، اس کام میں بہت سے مواقع ایسے بھی آتے ہیں جن میں حرام کا مال کافی آسانی کے ساتھ آپ کو مل سکتا ہے۔ اگر آپ نے اللہ سے ڈر کر وہ مال نہ لیا اور صرف حلال کی روٹی کما کر کھائی تو یقیناً آپ نے روٹی کمانے میں جو وقت صرف کیا حلال کی، یہ سب عبادت تھا، اور یہ روٹی گھر لا کر جو آپ نے خود کھائی اور اپنے بیوی بچوں اور اللہ کے مقرر کیے ہوئے دوسرے حقداروں کو کھلائی، اس پر آپ کو اجر و ثواب ملے گا، یہ سب عبادت ہے۔ آپ نے اگر راستے چلتے ہوئے کوئی پتھر یا کانٹا ہٹا دیا اس خیال سے کہ اللہ کے بندوں کو تکلیف نہ ہو تو یہ بھی عبادت ہے۔ آپ نے اگر کسی بیمار کی خدمت کی یا کسی اندھے کو راستہ دکھایا یا کسی مصیبت زدہ کی مدد کی تو یہ بھی عبادت ہے۔ آپ نے اگر بات چیت کرنے میں جھوٹ سے، غیبت سے، بدگوئی سے، دل آزاری سے پرہیز کیا اور اللہ سے ڈر کر صرف حق بات کی تو جتنے وقت آپ نے یہ بات چیت میں صرف کیا وہ سب عبادت میں شامل ہوگا۔ بس اللہ کی اصلی عبادت یہ ہے کہ ہوش سنبھالنے کے بعد سے مرتے دم تک آپ اللہ کے قانون پر چلیں اور اس کے احکام کے مطابق زندگی بسر کریں۔ اس عبادت کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے، یہ عبادت ہر وقت ہونی چاہیے۔ اس عبادت کی کوئی ایک شکل نہیں ہے، ہر کام اور ہر شکل میں اس کی عبادت ہونی چاہیے۔ جب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں فلاں وقت اللہ کا بندہ ہوں اور فلاں وقت اس کا بندہ نہیں ہوں، تو آپ یہ بھی نہیں کر سکتے کہ فلاں وقت میں اللہ کی بندگی اور عبادت کے لیے وقف کرتا ہوں اور فلاں وقت میں اس کی بندگی اور عبادت سے نکل جاتا ہوں۔ تو میری بہنوں، میرے بھائیوں، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے آپ کو عبادت کا مطلب معلوم ہو گیا، اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ زندگی میں ہر وقت ہر حال میں اللہ کی بندگی اور اطاعت ہی کا نام عبادت ہے۔ تو اب آپ پوچھیں گے کیا نماز، روزہ، حج وغیرہ کیا چیزیں ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دراصل یہ عبادتیں جو اللہ نے آپ پر فرض کی، ان کا مقصد آپ کو اس بڑی عبادت کے لیے تیار کرنا ہے جو آپ کو زندگی میں ہر وقت ہر حال میں ادا کرنی ہے۔ یہ نہیں ہے مطلب کہ یہ چھوٹی عبادتیں ہیں، یہ عبادتیں اس بڑی عبادت کے لیے آپ کو تیار کرتی ہیں، یہ اس کی ایک نشانی کہہ لیں، یہ اس کا ایک جز کہہ لیں۔ نماز آپ کو دن میں 5 وقت یاد دلاتی ہے کہ آپ اللہ کے بندے ہو، اس کی بندگی آپ کو کرنی ہے۔ روزہ سال میں ایک مرتبہ پورے 1 مہینے تک آپ کو بندگی کے لیے تیار کرتا ہے۔ زکوٰۃ آپ کو بار بار یاد دلاتی ہے یہ مال
جو آپ نے کمایا یہ خدا کا عطیہ ہے، اس کو صرف اپنے نفس کی خواہشات پر صرف نہ کر دو بلکہ اپنے مالک کا حق ادا کرو۔ حج دل پر خدا کی محبت اور بزرگی کا ایسا نقش بٹھا دیتا ہے کہ ایک مرتبہ اگر وہ بیٹھ جائے تو تمام عمر اس کا اثر دل سے نہیں جاتا۔ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ حج وہی حج مقبول ہے جس کے بعد آپ کی زندگی بدل جائے۔ ان سب عبادتوں کو ادا کرنے کے بعد اگر آپ اس قابل ہو گئے کہ آپ کی ساری زندگی اللہ کی عبادت بن جائے تو بلا شبہ آپ کی نماز نماز ہے اور روزہ روزہ ہے، زکوٰۃ زکوٰۃ ہے اور حج حج ہے۔ لیکن اگر یہ مقصد پورا نہ ہوا تو محض رکوع اور سجدہ کرنے اور بھوک پیاس کے دن گزارنے اور حج کی رسمیں ادا کرنے اور زکوٰۃ کی رقم نکال دینے سے کچھ حاصل نہیں۔ ان ظاہری طریقوں کی مثال تو ایسی ہے جیسے ایک جسم کہ اگر اس میں جان ہے اور وہ چلتا پھرتا ہے اور کام کرتا ہے تو بلا شبہ ایک زندہ انسان ہے، لیکن اگر اس میں جان ہی نہیں تو ایک مردہ لاش ہے۔ مردے کے ہاتھ پاؤں آنکھ ناک سبھی کچھ ہوتے ہیں مگر اس میں بس جان نہیں ہوتی، اس لیے آپ اسے مٹی میں دبا دیتے ہیں۔ اسی طرح اگر نماز کے ارکان پورے ادا ہوئے، روزے کی شرطیں پوری ادا کر دی مگر اللہ کا خوف، اس کی محبت اور اس کی وفاداری اور اطاعت نہ ہو جس کے لیے نماز اور روزہ فرض کیا گیا تو وہ بھی ایک بے جان چیز ہوگی۔ تو اس لیے آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اب ہمیں ہماری نماز اور ہمارے باقی ارکان ہمیں کیا سکھائیں گے۔ آپ کو عبادت کا مفہوم تو اچھی طرح معلوم ہو گیا، بندگی، اور جب آپ اللہ کے بندے ہی پیدا ہوئے ہیں تو آپ کسی وقت کسی حال میں بھی اس کی بندگی سے آزاد نہیں ہو سکتے۔ آپ چند گھنٹوں کے لیے اللہ کے بندے نہیں ہو سکتے، آپ ہمیشہ کے لیے اللہ کے بندے ہیں۔ آپ اس کی بندگی سے آزاد نہیں ہو سکتے، آپ تو اللہ کے پیدائشی غلام ہیں، اس نے آپ کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا، لہٰذا آپ کی ساری زندگی اس کی بندگی میں صرف ہونی چاہیے، ایک لمحے کو بھی اس سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ میں آپ کو پہلے یہ بتا چکی ہوں کہ عبادت کے معنی دنیا کے کام کاج سے الگ ہو کر ایک کونے میں بیٹھ جانے اور اللہ اللہ کرنے کے نہیں ہے، یہ تو حاضری کا وقت ہے، اپنے فجر سے زور تک کی کارکردگی بتانے کا وقت ہے، زور سے اثر تک کارکردگی بتانے کا وقت ہے۔ یہ تو اللہ کو بتانا ہے کہ ہاں اللہ تعالیٰ جو میں نے فجر میں پڑھا، آپ کے ساتھ وعدہ کیا وہ میں نے نبھایا۔ بلکہ دراصل عبادت کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں آپ جو کچھ بھی کریں اللہ کے قانون کے مطابق کریں، سونا جاگنا کھانا پینا چلنا پھرنا غرض سب کچھ اللہ کے قانون کے پابند ہو، اپنے گھر میں بہن بھائیوں سے رشتہ داروں کے ساتھ اس طرح پیش آئیں جس طرح اللہ نے حکم دیا۔ جب اپنے دوستوں میں ہنسیں اور بولیں اس وقت بھی آپ کو خیال رہے کہ آپ اللہ کی بندگی سے آزاد نہیں ہیں۔ جب آپ روزی کمانے کے لیے نکلیں اور لوگوں سے لین دین کریں اس وقت بھی ایک ایک بات اور ایک ایک کام میں اللہ کے احکام کا خیال رکھیں اور کبھی اس کی حد سے نہ بڑھیں۔ یہی بندگی ہے۔ جب آپ رات کے اندھیرے میں ہوں اور کوئی گناہ اس طرح کر سکتا ہے کہ دنیا میں کوئی آپ کو دیکھنے والا نہ ہو، اس وقت بھی آپ کو یاد رہے اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، اور ڈرنے کے لائق وہ ہے نہ کہ دنیا کے لوگ جب آپ جنگل میں تنہا جا رہے ہوں اور وہاں کوئی جرم اس طرح کر سکتے ہوں کہ کسی کو پتہ نہ لگے، اس وقت بھی یاد رکھیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ جھوٹ میں، بے ایمانی میں، ظلم میں آپ کو فائدے نظر آ رہے ہیں لیکن آپ جانتے ہیں اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، آپ اس کی ناراضگی مول نہ لیں، آپ نقصان اٹھا لیں تاکہ اللہ خوش ہو۔ بس دنیا کو چھوڑ کر کونوں اور گوشوں میں جا بیٹھنا اور تسبیح ہلانا عبادت نہیں بلکہ دنیا کے دھندوں میں پھنس کر اللہ کے قانون کے مطابق زندگی گزارنے کا نام عبادت ہے۔ ذکر الہی کا مطلب یہ نہیں کہ زبان پر اللہ اللہ جاری ہو، اسی لیے میں ہمیشہ کہتی ہوں کوئی تعداد مقرر نہیں ہے، اور میں نہیں، یہ علماء کہتے ہیں، یہ جو ہم نے چند تعدادیں مقرر کر لی اس کا کوئی دین سے تعلق نہیں، بلکہ اصل ذکر الہی یہ ہے کہ دنیا کے جھگڑوں اور بکھیڑوں میں پھنس کر بھی آپ کو خدا یاد رہے۔ جو چیز اللہ سے غافل کرنے والی ہے ان میں مشغول ہو اور پھر اللہ سے غافل نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ دنیا کی مشغولیت میں رہ کر اللہ کو یاد رکھیں۔ دنیا کی زندگی میں جہاں خدائی قانون کو توڑنے کے لیے بے شمار
بڑے بڑے فائدے، لالچ آپ کے سامنے آتا ہے، وہاں اللہ کو یاد کرو، اس کے قانون کی پیروی کرو. یہ ہے اصل یاد خدا. اسی کا نام ہے ذکر الہی، اسی کا نام ہے نماز پڑھنا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ فَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. یعنی جب آپ نماز پڑھ چکے زمین پہ پھیل جائیے، اللہ کے فضل یعنی رزق حلال کی تلاش کیجیے، دوڑ دھوپ کیجیے اور اللہ کو کثرت سے یاد کیجیے. یہ ہے وہ یاد ہر لمحے آپ کے سر پہ رہے تاکہ آپ فلاح نصیب ہو. نماز کے فائدے دیکھتے ہیں. نماز کی فرضیت آگے آؤں گی میں اس پہ بھی. عبادت کا یہ مطلب ذہن میں رکھیے اور غور کیجیے کہ اتنی بڑی عبادت انجام دینے کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہے. کہ آپ 24 گھنٹے اللہ کے بندے رہیں، 12 مہینے آپ اللہ کے بندے رہیں، صبح شام آپ اللہ کے بندے رہیں. سب سے بڑی چیز نماز، وہ آپ کے اندر یہ سب کچھ پیدا کرتی ہے. نماز احساس بندگی دیتی ہے. پہلے نمبر پہ نماز سب سے پہلے اس بات کی ضرورت ہے کہ آپ کو بار بار میں یہ یاد دلاتی جاؤں کہ آپ اللہ کے بندے ہیں. اسی لیے نماز میں کھڑے ہوتے ہیں نا، کسی اور کی نماز تو نہیں پڑھتے. اور اس کی بندگی آپ کو ہر وقت ہر کام میں کرنی ہے. یہ یاد دلانے کی ضرورت اس لیے ہے کہ ایک شیطان آدمی کے نفس پہ بیٹھا ہوا ہے جو ہر وقت کہتا رہتا ہے تو میرا بندہ ہے. اور لاکھوں کروڑوں شیطان ہر طرف دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں اور ان میں سے ہر ایک یہی کہہ رہا ہے کہ تو میرا بندہ ہے. ان شیطانوں کا طلسم اس وقت ٹوٹتا ہے جب انسان کو دن میں کئی بار یہ یاد دلانا پڑے کہ تو اللہ کا بندہ ہے، صرف اللہ کا بندہ ہے. یہی کام نماز کرتی ہے. صبح اٹھتے ہی سب کاموں سے پہلے وہ آپ کو یہ یاد دلاتی ہے کہ آپ اللہ کی بندی ہیں. ایسا نہ ہو کہ اٹھتے ہی شیطان کی بندی بن جائیں. ایسا نہ ہو کہ اٹھتے ہی آپ شیطان کی مرضی کے کام کرنے لگ جائیں. پھر جب آپ دن کو اپنے کام کاج میں مشغول ہوتے ہیں اس وقت پھر آپ کو بلا لیا جاتا ہے زور کے بعد، پھر عصر کے بعد، پھر مغرب کے بعد کہ آپ کس کی بندی ہیں؟ اللہ کی. آپ دیکھیں ہم بچوں کو کہتے ہیں نا آپ کس کا بیٹا ہو تو کہتے ہیں ماما کا. اسے پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، لیکن یاد دہانی کے لیے بچے کو ایک کام بار بار بتانے پڑتے، وہ پھر بھول جاتا ہے، پھر کہنا پڑتا ہے. اسکول بیگ تیار کرتے ہوئے بھی، گاڑی میں بٹھاتے ہوئے بھی، واپس آتا ہے سب سے پہلے کہتے ہیں وہ کیا. اسی طرح انسان کو اللہ تعالیٰ دن میں 5 وقت یاد کراتا ہے کہ تو میرا بندہ ہے. کیونکہ انسان کے روٹ میں نا انس میں نسیان، بھول جانا. اور جب آپ رات کو سونے کے لیے جاتے ہیں تو آخری بار پھر یاد کرواتا ہے اللہ تعالیٰ نماز میں کہ آپ اس کے بندے، اس کے غلام ہیں. یہ نماز کا پہلا فائدہ ہے. اور قرآن میں اسی بنا پر نماز کو ذکر سے تعبیر کیا، یعنی یہ خدا کی یاد ہے. تو یہ نماز عبادت ہے لیکن بڑی عبادت نہیں ہے. یہ اس کا جز ہے، یہ اس کی یاد دہانی ہے. یہ اپنے سارا دن کی کارکردگی کو اللہ کے سامنے رکھنا ہے. اللہ اکبر کہ اللہ تو بڑا ہے. اس کی میننگز پہ بھی آؤں گی. دوسری چیز نماز آپ کو سکھاتی ہے فرض شناسی، چونکہ آپ کو اس زندگی میں ہر قدم پر اللہ کے احکام بجا لانے ہیں. اس لیے یہ بھی ضروری ہے کہ آپ میں اپنا فرض پہچاننے کی صرف اللہ اکبر. دیکھیں اللہ کی شان. نماز ہی پہ درس ریکارڈ کر رہی ہوں اور عصر کی اذان کا وقت ہو گیا اور ساتھ ہی میں نے اس میں لگایا ہوا ہے الارم، وہ بج پڑا. تو کیا بتاتا ہے نماز؟ آپ کو کیا بتاتی ہے؟ فرض شناسی. کہ آپ اپنا فرض پہچانیے. اس کے ساتھ آپ کو اپنا فرض
پوری ثابت قدمی سے انجام دینے کی عادت بھی ہو۔ جو شخص یہ جانتا ہی نہ ہو کہ فرض کے معنی کیا ہیں تو کبھی احکام کی اطاعت کر ہی نہیں سکتا، اور جو شخص فرض کی معنی تو جانتا ہو مگر اس کی تربیت اتنی خراب ہو کہ فرض کو فرض جاننے کے باوجود اسے ادا کرنے کی پرواہ نہ کرے، اسے کبھی یہ امید نہیں رکھی جا سکتی کہ رات دن کے 24 گھنٹوں میں جو ہزاروں احکام اسے دیے گئے ہیں ان کو یہ انجام دے گا۔ تو نماز 5 وقت جو آپ فرض کے لیے اٹھتے ہیں، وضو کرتے ہیں، فرض شناسی کی آپ کو تربیت کرتی ہے۔ تیسری چیز، نماز آپ کو اطاعت سکھاتی ہے۔ جن لوگوں کو فوج کے بارے میں، پولیس کے بارے میں پتہ ہے، یا آپ میں سے کچھ لوگ اگر اس میں ملازمت کرتے رہے تو وہ جانتے ہیں کہ ان دونوں ملازمتوں میں ڈیوٹی کو سمجھنے اور اسے ادا کرنے کی مشق کس طرح کروائی جاتی ہے۔ رات دن میں کئی بار بگل بجایا جاتا ہے، کئی بار ایک جگہ حاضر ہونے کے لیے اچانک الارم بج جاتا ہے اور ان سے قواعد کی پابندی کروائی جاتی ہے۔ یہ سب اس لیے ہوتا ہے کہ ان کو حکم بجا لانے کی عادت ہو، اور ان میں سے جو لوگ ایسے سست اور نالائق ہو کہ بگل کی آواز سن کر بھی گھر بیٹھے رہے اور قواعد کے مطابق حرکت نہ کرے، انہیں پہلے ہی اس میں ایکسرسائز میں ہی نکارہ سمجھ کر ملازمت سے علیحدہ کر دیا جائے۔ بس اسی طرح نماز بھی دن میں 5 وقت بگل بجاتی ہے تاکہ اللہ کے سپاہی اس کو سن کر ہر طرف سے دوڑے چلے آئیں اور ثابت کریں کہ وہ اللہ کے احکام کو ماننے کے لیے ہر وقت تیار ہیں۔ جو مسلمان اس بگل کو سن کر بھی بیٹھا رہتا ہے اور اپنی جگہ سے نہیں ہٹتا، وہ دراصل یہ ثابت کرتا ہے کہ وہ یا تو فرض کو پہچانتا ہی نہیں، یا اگر پہچانتا ہے تو وہ اتنا نالائق اور نکارا ہے کہ خدا کی فوج میں رہنے کے قابل ہی نہیں۔ اس بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ اذان کی آواز سن کر اپنے گھروں سے نہیں نکلتے، میرا جی چاہتا ہے کہ جا کر ان کے گھروں میں آگ لگا دوں۔ تو میری بہنوں اور بھائیوں، گھروں میں آگ تو لگی بھی ہے۔ نماز سے دوری اور اس کے بعد سارا دن اس کی بندگی سے غفلت گھر گھر میں پھوٹ ہے، گھر گھر میں بیماریاں، گھر گھر میں لڑائیاں، گھر گھر میں طلاقیں۔ یہ سب کیا ہے؟ آگ ہی تو لگی بھی ہے۔ بچوں کا نافرمان ہونا، عورتوں کا سرکش ہونا، مردوں کا بے حیا ہونا، شراب اور جوئے میں انوالو ہونا، لواطت میں چلے جانا، زنا میں چلے جانا، اور کیسے آگ لگتی ہے؟ یہ دنیا دوسری آگ تو اتنا نقصان نہیں دیتی، بس جلا کے بھسم ہی کرتی ہے نا، لیکن یہ گناہوں کی آگ کہاں پہنچاتی ہے؟ اور یہی وجہ ہے کہ حدیث میں نماز کو کفر اور اسلام کے درمیان وجہ تمیز قرار دیا گیا۔ بس نماز ہی، باقی چیزوں میں بھی کفر اور اسلام میں تمیز ہے۔ کافر اور مسلمان ایک دوسرے سے فرق ہوتا ہے۔ عہد رسالت اور عہد صحابہ میں کوئی ایسا شخص مسلمان نہیں سمجھا جاتا تھا جو نماز کے لیے جماعت میں حاضر نہ ہوتا تھا، حتیٰ کہ منافقین بھی جنہیں اس امر کی ضرورت ہوتی تھی کہ ان کو مسلمان سمجھا جائے، اس امر پر مجبور ہوتے تھے کہ نماز با جماعت میں شریک ہوں۔ چنانچہ قرآن مجید میں جس چیز پر منافقین کو ملامت کی گئی وہ یہ نہیں کہ وہ نماز نہیں پڑھتے، بلکہ یہ کہ بڑے ہی مشکل سے نہایت بددلی کے ساتھ نماز کے لیے اٹھتے ہیں۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ۔ اس سے معلوم ہوا کہ اسلام میں کسی ایسے شخص کے مسلمان سمجھے جانے کی گنجائش نہیں جو نماز نہ پڑھتا ہو، اس لیے کہ اسلام محض ایک اعتقادی چیز نہیں ہے بلکہ عملی چیز ہے، اور عملی چیز بھی ایسی کہ زندگی میں ہر وقت، ہر لمحے ایک مسلمان کو اسلام پر عمل کرنے، کفر اور فسوق سے لڑنے کی ضرورت ہے۔ کفر اور فسق سے ایسی زبردست عملی زندگی کے لیے لازم ہے کہ مسلمان اللہ کے احکام بجا لانے کے لیے ہر وقت تیار رہے۔ جو شخص اس قسم کی تیاری نہیں کرتا وہ اسلام کے لیے قطعاً نکارا ہے۔ اسی لیے دن میں 5 وقت نماز فرض کی گئی تاکہ جو لوگ مسلمان ہونے کے مدعی ہیں ان کا بار بار امتحان لیا جاتا رہے کہ وہ فی الواقعہ مسلمان ہیں بھی یا نہیں، اور فی الواقعہ اس عملی زندگی میں خدا کے احکام بجا لانے کے لیے تیار بھی ہیں یا نہیں۔ اگر وہ خدائی پریڈ کا بگل سن کر جنبش بھی نہیں کرتے تو صاف معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ اسلام کی عملی زندگی کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کے بعد ان کا اللہ کو ماننا، رسول کو ماننا محض زبانی ہے۔ اسی پر قرآن مجید میں ارشاد ہے، انہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین۔ نماز کے بارے میں اللہ نے سورۃ بقرہ میں فرمایا
بے شک نماز گرا ہے، مگر ان لوگوں پر گرا نہیں ہے جو عاجزی کرنے والے ہیں، یعنی جو لوگ اللہ کی اطاعت اور بندگی کے لیے تیار نہیں، صرف ان پر نماز گرا گزرتی ہے۔ جس پر نماز گرا گزرے وہ خود اس بات کا ثبوت پیش کرتا ہے کہ وہ خدا کی بندگی اور اطاعت کے لیے تیار نہیں۔ چوتھی چیز جو نماز آپ کے اندر پیدا کرتی ہے وہ خدا کا خوف ہے۔ جو چیز خدا کا خوف ہے، جس کے ہر آن دل میں تازہ رکھنے کی ضرورت ہے، مسلمان اسلام کے مطابق عمل کر ہی نہیں سکتا جب تک اسے یہ یقین نہ ہو کہ خدا ہر وقت ہر جگہ اسے دیکھ رہا ہے۔ اس کی ہر حرکت کا اللہ کو علم ہے۔ خدا اندھیرے میں بھی اس کو دیکھتا ہے، خدا تنہائی میں بھی اس کے ساتھ ہے۔ تمام دنیا سے چھپ جانا ممکن ہے مگر خدا سے چھپنا ممکن نہیں۔ تمام دنیا کی سزاؤں سے آدمی بچ سکتا ہے مگر خدا کی سزا سے بچنا ممکن نہیں۔ یہی یقین آدمی کو اللہ کے احکام کی خلاف ورزی سے روکتا ہے۔ اسی یقین کے زور سے وہ حلال اور حرام کی ان حدود کا خیال رکھنے پہ مجبور ہوتا ہے جو اللہ نے زندگی کے معاملات میں قائم کی۔ اگر یہ یقین کمزور ہو جائے تو مسلمان صحیح معنوں میں مسلمان کی طرح زندگی بسر کر ہی نہیں سکتا۔ اسی لیے اللہ نے دن میں 5 وقت نماز فرض کی ہے تاکہ وہ اس یقین کو دل میں بار بار مضبوط کرے۔ چنانچہ قرآن مجید میں خود اللہ تعالیٰ نے نماز کی مصلحت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یعنی نماز وہ چیز ہے جو انسان کو بدی اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ اس کی وجہ آپ غور کر کے خود سمجھ سکتے ہیں۔ مثلاً آپ نماز کے لیے پاک ہو کر اور وضو کر کے آتے ہیں، اگر آپ ناپاک ہوں اور غسل کیے بغیر آ جائیں یا آپ کے کپڑے ناپاک ہوں اور اسی میں آ جائیں، یا آپ کا وضو نہ ہو اور آپ کہہ دیں میں وضو کر کے آیا ہوں، تو دنیا میں کون آپ کو پکڑ سکتا ہے؟ لیکن اب آپ ہرگز ایسا نہیں کرتے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو یقین ہے کہ اللہ سے یہ گناہ چھپ نہیں سکتا۔ اس طرح نماز میں جو چیزیں آہستہ پڑھی جاتی ہیں، اگر ان کو آپ نہ پڑھیں، کیا خبر کہ آپ پڑھ رہے ہیں کہ نہیں۔ اگر آپ کبھی ایسا نہیں کرتے، یہ کس لیے؟ اس لیے کہ آپ کو یقین ہے اللہ سب کچھ سن رہا ہے اور آپ کی شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اسی طرح آپ جنگل میں نماز پڑھتے ہیں، اپنے گھر میں تنہا نماز پڑھتے ہیں، حالانکہ کوئی آپ کو دیکھنے والا نہیں، کسی کو بھی معلوم نہیں کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہی کہ آپ چھپ کر بھی اللہ کے خلاف حکم کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے۔ آپ کو یقین ہے خدا ہر جرم کو دیکھ سکتا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں نماز کس طرح خدا کا خوف اور اس کے حاضر ناظر اور علیم اور خبیر ہونے کا یقین آدمی کے دل میں بٹھاتی ہے اور تازہ کرتی رہتی ہے۔ رات دن کے 24 گھنٹوں میں آپ ہر وقت اللہ کی عبادت اور بندگی کیسے کر سکتے ہیں جب تک کہ یہ خوف اور یقین آپ کے دل میں تازہ نہ ہوتا رہے۔ اگر اس چیز سے آپ کا دل خالی ہو تو کیوں کر ممکن ہے کہ رات دن جو ہزاروں معاملات آپ کو دنیا میں پیش آتے ہیں، ان میں آپ اللہ سے ڈر کر نیکی پر قائم رہیں گے اور بدی سے بچیں گے۔ جب آپ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کو پتہ نا کس کے آگے کھڑے ہو رہے ہیں؟ اللہ کے آگے۔ تو ایک حشر کا میدان بھی ہے جب ہم نے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ یہ نماز آپ کو سکھاتی ہے۔ 5ویں چیز قانون الہی سے واقفیت سکھاتی ہے نماز، جو عبادت الہی کے لیے نہایت ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ اللہ کے قانون سے واقف ہوں۔ اس لیے کہ اگر آپ کو قانون کا علم ہی نہ ہو تو آپ اس کی بندگی کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ کام بھی نماز انجام دیتی ہے۔ نماز میں قرآن مجید جو پڑھا جاتا ہے، یہ اس لیے کہ روزانہ آپ اللہ کے احکام اور اس کے قانون سے واقف ہوتے رہیں۔ جمعہ کا خطبہ دیکھیں، اس میں اسلام کی تعلیم سے واقفیت کرائی جاتی ہے۔ نماز باجماعت اور جمعے سے بہت فائدہ ہوتا ہے کہ انسان بار بار وہاں جمع ہوتے ہیں اور بار بار موقع ملتا ہے قانون کو سمجھنے کا۔ اب آپ کی بدقسمتی ہے کہ آپ نماز میں جو کچھ پڑھتے ہیں آپ واقف ہی نہیں، آپ ترجمہ ہی نہیں جانتے۔ آپ کو جمعے کے خطبے میں ایسے سنایا جاتا ہے جن سے آپ کو اسلام کا کوئی علم حاصل ہی نہیں ہوتا، کیونکہ آپ جانتے ہی نہیں۔ اور نماز کی جماعتوں میں آ کر نہ آپ کے عالم اپنے جاہل بھائیوں کو کچھ سکھاتے اور نہ جاہل اپنے بھائیوں سے کچھ پوچھتے ہیں۔ نماز تو آپ کو ان سب فائدوں کا موقع دیتی ہے، آپ خود نہ فائدہ اٹھائیں تو نماز کا کیا قصور؟ تو یہ نماز آپ کو واقفیت دلاتی ہے 5 وقت،
اللہ کیا کہتا ہے، اس کا کیا حکم ہے، زندگی کیسے گزارو، تو یہ سیکھیں۔ ترجمہ آپ کو آنا چاہیے نماز کا بھی، اور نماز کے اندر جو آپ قرآن پڑھتی ہیں، جو رکوع، جو آیتیں تھیں، جو صورتیں، اس کا نہ صرف ترجمہ، اس کے معنی اور مفہوم بھی آپ کو آنا چاہیے، تفسیر بھی آنی چاہیے، تاکہ جب آپ نماز کو پڑھ رہے ہوں تو آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ پتہ ہو اور آپ کو اس کی بھی کیفیت بھی پیدا ہو۔ چھٹی چیز ہے اجتماعیت کی مشق۔ چھٹی چیز یہ ہے کہ ہر مسلمان زندگی کے اس ہنگامے میں اکیلا نہ ہو، بلکہ سب مسلمان مل کر ایک مضبوط جماعت بنے اور خدا کی عبادت یعنی اس کے احکام کی پابندی کرنے اور اس کے قانون پر عمل کرنے اور اس کے قانون کو دنیا میں جاری کرنے کے لیے ایک دوسرے کی مدد کرے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس زندگی میں ایک مسلمان یعنی خدا کا فرما بردار بندہ ہے اور دوسری طرف کفار یعنی خدا کے باغی بندے۔ رات دن فرما برداری اور بغاوت کے درمیان کشمکش رہتی ہے۔ باغی لوگ خدا کے قانون کو توڑتے ہیں اور اس کے خلاف دنیا میں شیطانی قوانین جاری کرتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں اگر ایک ایک مسلمان تنہا ہو تو کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ خدا کے فرما بردار بندے مل کر اجتماعی طاقت سے بغاوت کا مقابلہ کریں اور خدائی قانون کو نافذ کریں۔ یہ اجتماعی طاقت پیدا کرنے والی چیز تمام چیزوں سے بڑھ کر نماز ہے۔ 5 وقت کی جماعت، پھر جمعے کا بڑا اجتماع، پھر عیدین کی نمازیں، یہ سب مل کر مسلمان کو ایک مضبوط دیوار کی طرح بنا دیتے ہیں اور ان میں وہ یکجہتی اور عملی اتحاد پیدا کر دیتے ہیں جو روزمرہ کی عملی زندگی میں مسلمانوں کو ایک دوسرے کا مددگار بنانے کے لیے ضروری ہے۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ جو خواتین ہیں وہ نماز کے لیے مسجد نہیں جا سکتی تو وہ کم سے کم جمعے کی نماز میں ضرور جائیں اگر ان کو گھر سے اجازت ملے، کیونکہ ان پہ فرض نہیں، اور اگر اس میں بھی نہیں جا سکتی تو عیدین کی نماز میں وہ ضرور جائیں۔ ان کے بارے میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہر خاتون کو جس نے نماز پڑھنی ہے، جس نے نہیں پڑھنی، اس کو بھی لے کے آؤ۔ اور یہ بھی علماء ایک طریقہ بتاتے ہیں کہ آپ گھر میں اگر 3 خواتین ہیں یا 1 مرد اور 2 خواتین ہیں اور کوئی شادی عذر ہے یا مرد مسجد نہیں جا پا رہا تو وہ جماعت گھر میں بھی کرائے، اور اگر 3 عورتیں ہیں، 2 عورتیں ہیں تو 2 عورتیں مل کے بھی جماعت کرائیں۔ اس طرح حوصلہ ہوتا ہے، محبت بھی بڑھتی ہے اور طاقت بھی آتی ہے، اور گھر میں بھی نماز پڑھنے کے صحیح طریقے بچوں کو بھی سمجھ آ جاتے ہیں۔ اب گھر میں بعض انسان اکیلا نماز پڑھتا ہے اور باقی گھر والے نہیں پڑھتے تو اس کی ہمت بھی ٹوٹتی چلی جاتی ہے، تو اس لیے مل کے نماز پڑھنے میں بہت برکتیں ہیں۔ نماز میں ہم کیا پڑھتے ہیں، کیسے پڑھتے ہیں، کیا پڑھنا چاہیے، کیا نہیں پڑھنا چاہیے، انشاءاللہ اگلی کلاس میں اس ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ دعاؤں کی طالب رخسانہ اعجاز۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔